الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ اپنے فضل سے صحیح بات کہنے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے کامیاب مومن کی ایک صفت بیان کی تھی کہ ان کا حال یہ ہے لغو باتیں، بیکار کے معاملات، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اگر سامنے والا بیہودہ بات کر رہا ہے، گالی بک رہا ہے، فحش کلام کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، تو اللہ کے جو کامیاب بندے ہوتے ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے اور وہاں سے گزر جاتے، اور اللہ کا کلام ان کو یاد ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے ان کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسی بات کہتے ہیں کہ جھگڑا ختم ہو، بات نمٹے، اور یہ اپنے کام سے کام، میں اپنے کام سے کام کروں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ان کی عادت نہیں ہوتی کہ سامنے والے کے لایانی کاموں کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر ٹھہرا کر رکھیں اور دو بدو جو وہ کہتا چلا جائے اس کے جواب میں یہ جواب دیتا چلا جائے۔ اس لیے کہ جہاں دو مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے درمیان عداوتوں کو بڑھاتا رہتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جہاں آدمی ان بیہودہ باتوں کے جواب میں لگ جاتا ہے تو بسا اوقات ایک وہ آدمی جو غصے میں اعتدال رکھنے والا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، لغو بات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، لیکن معمولی انداز میں جب وہ اس کے ساتھ جواب دینے پر آتا ہے تو بسا اوقات پھر سر پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنی طبیعت سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میری طبیعت میں گالم گلوچ نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں ہے، پھر بعد میں کیا کہتا ہے، یار کس بے عقلے سے میرا ٹکراؤ ہو گیا کہ میں بھی اس کی دلدل میں بہہ گیا، حالانکہ میری طبیعت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے کہ میں کسی سے بحث و مباحثہ کروں، لیکن بس ہلکا سا جواب دینے پر آیا تو بات بڑھتی چلی گئی اور جناب والا میں بھی اپنے اوسان خطا کر بیٹھا اور اس دلدل میں میری زبان بھی جو ہے وہ آلودہ ہو گئی۔
پھر بعد میں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی نایاب صاحب آپ نے یہ کام کیوں کر لیا؟ ہم تو آپ کی طبیعتوں کو جانتے ہیں، آپ کے مزاج کو جانتے ہیں۔ تو آدمی یہی کہتا ہے کہ بس چھوڑو یار، نہ معلوم کیا ہو گیا کہ بس ذرا سے میں اس کے ساتھ بات کا جواب دینے پر آمادہ کیا ہوا اور بات بڑھتی چلی گئی جو سراسر میری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، اور پھر یہ واقعتاً اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوتا ہے عمل، اور پھر ایک وقت تک یہ بحث و مباحثہ اس کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ بات کاش کہ میں کرتا ہی نہیں، اور خاموشی اختیار کر کے اپنی جان چھڑاتا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور وہ آدمی جو اپنے آپ کو بچا کر چل رہا ہوتا ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کی جتنی بھی نیکی کی تعمیرات ہیں اس کو منہدم کر دوں، اس کو میں بہا دوں، اور اس کے مزاج کو میں جناب والا گندا اور آلودہ کر دوں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے مواقع آ بھی جاتے ہیں تو پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ دو بدو اس کے ساتھ اس نے ایک گالی دی، اس نے دوسری دی، اس نے دو گالیاں دیں، اس نے تیسری دی، وہ ماں تک پہنچا، یہ باپ تک پہنچا۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ نہیں ہوتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، واقعتاً وہ گالیاں دے رہا ہے، بہت بڑی بڑی گالیاں دے رہا ہے۔ انسان کی طبیعت میں تیش آتا ہے، یار ماں کو ایسا کیوں کہہ رہا ہے، باپ کو ایسا کیوں کہہ رہا ہے، میری آل اولاد میری بیوی بچوں کو ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اس کا بھی جواب دیا ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان سے اعراض کرو، تم ان کی طرف توجہ نہیں کرو، تم ان کے ساتھ ایسی بات کرو کہ جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن آدمی کہتے ہیں گالیوں کا کیا بنے گا، جو ماں بہن کی گالیاں دی اس کا کیا جواب ہوگا؟ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ غیرت مند نہیں ہے۔ اگر غیرت مند ہوتا تو گالی کا جواب گالی سے دیتا، اور غیرت مندوں کے متعلق بعض لوگ یہ بات بھی نقل کر دیتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے، ارے پتھر کا جواب اینٹ سے دینا چاہیے تھا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آدمی یاد رکھے جس سے بڑی تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے نا تو اللہ کے ہاں یعنی خلاصہ یہ کہ اندھیر نہیں ہے کہ اس نے اگر کسی کو زانی کہہ دیا تو یہ زانی ہو گیا، اس نے اگر کسی کو ولد الزنا کہہ دیا تو وہ ولد الزنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین بات ارشاد فرمائی، جب آدمی منہ سے گالی نکالتا ہے تو یہ گالی اپنا محل تلاش کرتی ہے، اپنا مصداق تلاش کرتی ہے، جس کو بکی ہے اس کے متعلق تحقیق گویا کہ کرتی ہے، آیا یہ میں اس کے منہ پر جا کر پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اس گالی کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ اصول بیان کر دیا کہ منہ سے نکلی ہوئی گالی کسی پر نہیں پڑتی، گالی اپنا محل تلاش کرتی ہے، اپنا مصداق تلاش کرتی ہے، آیا جس کو بکی گئی ہے وہ اس کا مصداق اور حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ گالی ایسے منہ پر نہیں آتی، سمجھ رہے بات؟ اگر کوا کائیں کائیں کرتا رہے تو کسی کا کچھ تھوڑی بگڑتا ہے، سمجھ رہے بات؟ کسی کا تھوڑی کچھ بگڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وہ دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد سمجھ جاتی ہے گالی، اللہ شعور نصیب فرماتا ہے، ادراک۔ آپ نے فرمایا جب دیکھتی ہے سامنے والا مستحق نہیں ہے تو روایت میں آتا ہے کہ دائیں جاتی ہے کہ بھائی ادھر ادھر تو نہیں جا کے مجھے پڑھنا، پھر بائیں جاتی ہے کہ بھائی ادھر ادھر جا کے تو نہیں پڑھنا، پھر روایت میں آتا ہے آسمان پر جاتی ہے کہ وہاں پر تو کوئی اس کا مصداق نہیں ہے، پھر واپس زمین پر آتی ہے تو گویا کہ عمل یہی ہوتا ہے، زمین پر اس کا کوئی حقدار نہیں، آسمان پر کوئی اس کا حقدار نہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے بکی ہوتی ہے واپس اس کے منہ پر مار دی جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تبھی آپ نے فرمایا تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو، تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو،
اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کہو گے کسی کو تو وہ تمہارے ماں باپ کو کہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ عمل لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا، یہ عمل لوٹ کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ لہذا آدمی گالی میں پریشان نہ ہو کہ اس نے ماں کی گالی بک دی تو میری ماں بری ہو گئی، نہیں، اس نے مجھے گالی بک دی تو میں برا ہو گیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا گالی اپنا محل اور مصداق تلاش کرتی ہے، اگر کوئی محل اور مصداق ملتا ہے تو صحیح، ورنہ یہ گالی اس بکنے والے کے منہ پر آتی۔ تو گویا کہ اپنی ماں کو گالی بک رہا ہے نہیں بک رہا ہے؟ گویا کہ اپنے باپ کو گالی بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا ہے؟ گویا کہ اپنے آپ کو گالی بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا ہے؟ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو اپنے ماں باپ کو گالی نہ بکو۔ کہنے یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکے گا؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم نے کسی کو گالی بکی، ماں کی گالی بکی، تو میرا عزیز وہ تمہاری ماں کی طرف گویا کہ تمہاری طرف منسوب ہو رہی ہے اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، واقعتاً حالات ایسے آتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بیہودہ باتیں جو سامنے آتی ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے، بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے، یعنی کہ لا یعنی گفتگو میں نہیں پڑھتے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرماتے ہیں کہ مسلمان کا جو حسن ہے نا، حسن وہ اس بات میں ہے کہ لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا لے، لا یعنی گفتگو میں نہ پڑے، بے مقصد باتوں میں نہ پڑے، جس کا نہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہے نہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بحث میں نہ پڑے۔ اللہ فرما رہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بحث کرنا، مباحثہ کرنا، لا یعنی گفتگو کرنا، لا حاصل باتیں کرنا، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اللہ کے نیک بندے ان باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس کلام کا کوئی حاصل ہے کہ نہیں، اس گفتگو کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں، اگر فائدہ ہوتا ہے تو کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ جہالت والی باتیں، لا یعنی باتیں، بیہودہ باتیں، بے مقصد باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی اسی کو تھام کر رکھے، اس لیے کہ زندگی کا وقت بہت قیمتی ہے اور کم ہے، بہت کم ہے اور قیمتی ہے۔ جب یہ آدمی قبر سے اٹھایا جائے گا نا تو اٹھتے وقت ایسا گویا کہ مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا ہوگا کہ دنیا میں یا تو ایک صبح رہ کر آیا ہے یا ایک شام رہ کر آیا ہے۔ سمجھے گا کہ ابھی تو میں لیٹا تھا اور یہ باہر آ گیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی وقت دنیا میں گزارا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ دنیا کا وقت قیمتی بھی ہے اور مختصر بھی ہے، آدمی اپنے وقت کو قیمتی بنائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد پھر اس گھڑی کا افسوس کرنا لگ جائے کہ ہائے وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری، کاش کہ اللہ کو یاد کر لیتا، کچھ اور کما لیتا، کچھ اور حاصل کر لیتا۔ یہی صحابہ کا حال تھا۔ یہی صحابہ کا حال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ روایت پہنچی نا، کوئی آدمی اگر کسی مسلمان کے تجہیز و تکفین میں لگے تو اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور قرات بھی دنیا کا نہیں، آخرت کا قرات جو پہاڑ برابر۔ اور پھر دوسری بات یہ پہنچی کہ اگر کوئی آدمی کسی کی تجہیز میں بھی لگ جائے، یعنی کہ ایک تو کفن دیا، پھر ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلا اور یہاں تک کہ اس کو دفن کے معاملات میں بھی لگ جائے، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہنے لگے، ہائے
ہم نے اپنی زندگی میں کتنے قرات ضائع کر دیے، اپنی زندگی میں کتنے قرات ضائع کر دیے کہ ہم مسلمان کی اگر تجہید و تدفین میں لگ جاتے تو اللہ تعالی ہمیں یہ اجر نصیب فرماتا، مسلمان کا حق بھی ادا ہو جاتا، مسلمان کا حق بھی ادا۔ اور بہت ہی کم ایسے افراد ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اس حق کو ادا کرنے کا خوب اہتمام کریں، کہ جن کا کام یہ ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے جہاں علاقے میں جنازہ ہوا جنازے میں ضرور شرکت کریں گے، جہاں کہیں جناب والا تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوا ضرور شرکت کریں گے۔ کوئی پوچھے کہ کون ہے تمہارا رشتہ دار، کہتے ہیں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ ہماری طبیعت کا حصہ بن چکا، ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے ساتھ تدفین اور اس کے ساتھ کفن دفن کا معاملہ اختیار کرنا، یہ ہمارا وصف بن چکا ہے۔ کئی ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ہر جنازے میں نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک تو مسلمان کا حق ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہی ہے کہ مسلمان کے جنازے کی اتباع کرے، جہاں جنازہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کا حال تھا، لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی کا وقت قیمتی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے تخت پہ جا رہے تھے، علماء نے فرمایا تخت پر ہزاروں کرسیاں تھیں اور ہزاروں ان کے افراد اور متعلقین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب والا ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی، چنانچہ اپنے سارے لاؤ لشکر کو لے کر اور اپنی فوج کو لے کر باقاعدہ شاہانہ انداز میں تخت کے اوپر کرسیاں رکھ کر اوپر سے جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک آدمی نے جب ان کے تخت کو دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ بادشاہ ہو تو ایسا، اللہ نے بہرحال سلطنت نصیب فرمائی تھی، اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، اللہ جس کو جو چاہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت کو رک جا، چنانچہ رک گیا اور کہا کہ اس کے پاس چلو یہ کیا کہتا ہے، اور اس کے پاس آئے اور کہا کہ دوبارہ کہو تم نے کہا کیا تھا، دوبارہ کہو تم نے کہا کیا تھا۔ اس آدمی کا حال یہ تھا، گھبرا گیا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کو اپنی پوری سواری روکنی پڑ گئی اور آپ آ کے مجھ سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ کہا کیا تھا۔ کہا کہ نہیں، فرمایا کہ دوبارہ کہا کیا تھا کہو۔ کہنے لگا میں نے آپ کے تخت کو دیکھ کر کہا تھا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا سبحان اللہ کا اجر اور ثواب میرے تخت سے بہتر ہے، یہ تمہارا سبحان اللہ یہ میرے تخت سے بہتر ہے، میرے تخت کو دوام نہیں ہے لیکن سبحان اللہ کے اجر اور ثواب کو دوام ہے۔ یہ تمہیں ایسی زندگی کی طرف اجر اور ثواب کے حوالے سے لے کے جائے گا جو زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سلیمان کی دنیا ختم ہو جائے گی، سلیمان کا تخت ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا سبحان اللہ کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، تمہارے سبحان اللہ کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آدمی فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اپنا وقت بس ایسے ہی لایانی گفتگو میں، فضول بحث و مباحثے میں آدمی گزارتا رہے کہ ایسی بات کرنے پر آ جائے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ آدمی کو روایت میں آتے ہیں نا، کل قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کوئی گھڑی ایسی ہے جس میں تمہیں افسوس ہو رہا ہو دنیا کے حوالے سے، کہے گا کہ ہاں وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر میں نے گزار دیا، کاش کہ اللہ کا اور ذکر کر لیتا اور یہاں جنت مجھے اس سے بڑھ کر نصیب ہو جاتی، سبحان اللہ کہہ لیتا احد پہاڑ کے برابر ثواب، الحمدللہ کہہ لیتا احد پہاڑ کے برابر ثواب، اللہ اکبر کہہ لیتا احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فضول اور لایانی گفتگو میں آدمی نہ پڑے، نہ جس کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے نا، حضرت مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ
جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ولایت سے نوازا تھا، تو ان کے خانقاہ میں بلخ سے 2 طالب علم آئے بلخ سے 2 طالب علم آئے کہ حضرت کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اپنی اصلاح کے حوالے سے معاملات ان کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تو نہیں تھے، ان کی مسجد میں آئے تو حضرت ایک طرف کونے میں بیٹھے، تو یہ دونوں طالب علم جو بلخ کے آئے ہوئے تھے وہ اس مسجد کا جو حوض تھا اس پر بیٹھ کر وضو کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور آپس میں بحث و مباحثے میں لگ گئے کہ ہماری بلخ کا جو جامع مسجد کا حوض ہے وہ بڑا ہے یا یہ ان پیر صاحب کی مسجد کا حوض بڑا ہے۔ بہت اس پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب بحث سے فارغ ہو گئے تو حضرت کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضرت بیعت فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ بلخ سے۔ کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ حضرت آپ کے پاس۔ کہنے لگے تم دونوں وہی نہیں ہو کہ حوض پہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری جامع مسجد کا حوض بڑا ہے یا پیر صاحب کی مسجد کا حوض بڑا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جاؤ پہلے ہماری مسجد کا حوض ناپو اور اپنی بلخ کی مسجد کا حوض ناپو، اور پھر جا کر تحقیقات کر کے پھر آؤ واپس بیعت کروں گا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت یہ کیسے ہو سکے گا کہ ہم یہ حوض بھی ناپیں اور پھر بلخ واپس جائیں تو یہ حوض بھی ناپیں؟ تو حضرت نے فرمایا پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہمارا حوض بڑا ہے یا تمہارا حوض بڑا ہے؟ جب یہ کام تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنا حوض ناپ کر آؤ اور ہمارا حوض، پھر ہمیں بتاؤ کہ کون سا حوض بڑا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ بھلا حضرت یہ کام کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ لا حاصل گفتگو تھی جس میں تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اور دوسری بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب تمہیں کسی چیز کے متعلق تحقیق نہیں ہے تو بلا تحقیق اس کے متعلق بحث و جرح میں پڑھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جس میں آج مسلمان مبتلا ہے، جس بیماری میں آج مسلمان مبتلا ہے کہ کسی چیز کے متعلق تحقیق نہیں ہوتی، بس اس کے متعلق اگر ایک سرا پکڑ لیتا ہے تو اس کو بحث و مباحثہ کے لیے، اپنی مجلس آرائی کے لیے نشانہ بنا کر کئی وقت کئی گھنٹے اس کے اوپر ضائع کر دیتا ہے، اور لا حاصل گفتگو ہوتی ہے یہاں تک کہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اور جتنے بیان کر دیے گئے ان کے متعلق بھی مزید تحقیقات میں مبتلا ہونے کو پسند نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ وہ حج پہ جو اللہ عز و جل نے فرمایا نا کہ جس کو بھی حج کی وسعت اور قدرت ہے اس کے اوپر حج لازم ہے، استطاع جو کہ طاقت رکھتا ہے الیہ سبیلا وہ حج کو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی یا ایک صحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ حج ہر سال فرض ہے؟ روایت میں آتا ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور وہ پھر ادھر سے آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی استطاعت حج کرو، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ادھر موڑ لیا، وہ پھر ادھر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوال کو پسند نہیں فرمایا، اور خلاصہ کیا تھا کہ جب اللہ نے کسی حکم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس حکم کے متعلق ایسی تحقیقات یعنی کرتے پھرو جیسا کہ بنی اسرائیل تحقیقات اس گائے کے متعلق کرتے رہے یہاں تک کہ اس کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ نے بس اتنی بات کہہ دی تھی کہ حج کر لو، لہذا مسلمان زندگی میں حج کر لے کافی ہے۔ تم اس کے متعلق اور سوال کر کر کے کہ ہر سال مالدار پر حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہاں ہو جائے گا یا ہے تو ساری زندگی پھر ہر سال حج فرض ہو جائے گا مالدار پر۔ لہذا فرمایا بس اتنا کافی۔
اللہ نے جتنا بیان کر دیا کافی ہے، فرمایا اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو جو احکامات آئے ان کے متعلق بھی یہ حکم ہے، اللہ نے جتنا کہہ دیا آمنا وسلمنا وصدقنا، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکم آ گیا تو حکم کو مانتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں کہ حکم کی وجہ بھی ہمارے دماغ میں آنی چاہیے، اللہ کے حکم کی وجہ۔ علماء نے فرمایا ہم وجہ کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس امر کی حکمت کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا میں نے نماز تمہارے اوپر فرض کی تھی لہذا نماز پڑھی، ہاں پڑھی، اچھا یہ بتاؤ کہ نماز کی حکمت کیا تھی، یہ بتاؤ کہ روزے کی حکمت کیا تھی، جسے لوجک وغیرہ کہتے ہیں، اس کی علت کیا تھی، کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی، بتاؤ۔ حج فرض تھا، کیا، یہ بتاؤ کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ علماء فرماتے ہیں مسلمان حکمت کے پیچھے نہ پڑے، اگر کسی حکم کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو سو بسم اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بس صحیح ہے، توکلت علی اللہ، جو اللہ نے کہا ہے مجھے اس پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، بس میں اس پر عمل کرنے والا ہو جاؤں گا۔ ورنہ آدمی پھر اسی کے پیچھے پڑتا رہتا ہے، ہر حکم کی حکمت، ہر حکم کی حکمت، ہر حکم کی حکمت، اور جب حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو اس عمل کے متعلق تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، نامعلوم۔ کیونکہ آج کل کے اعتبار سے جناب والا ہم قرآن و سنت کو سائنس کے تابع کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ سائنس جو ہے وہ آج کل کے اعتبار سے چیزوں کی وجوہات بیان کرتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن سائنس کے تابع ہونا چاہیے، لہذا سائنس کے اعتبار سے جو باتیں ہوں ہم اس کو اٹھا کر وہاں پر لے جائیں اور اسی حساب سے اس کے حکم کی علتیں بھی بیان ہوں، اسی حساب سے اس کی حکمتیں بھی بیان ہوں۔ علماء نے فرمایا قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے، سائنس قرآن کے تابع ہے۔ آپ اس طرح سے قرآن اور حکمت اور اللہ کے احکامات کے پیچھے نہ پڑیں کہ جناب والا جب تک کہ اس کی حکمت اور علت سمجھ میں آئے تو نہ کریں، اور کریں تو اسی وقت کریں، اور اگر پتہ نہ ہو تو اس حکم کے متعلق آپ کے دل جناب والا شرح صدر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کا تو کام یہی ہے جو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ اب ہمیں اگر حکم بھی دیں گے نا کہ تم میری وجہ سے سمندروں میں کود جاؤ تو یا رسول اللہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں۔ آج مسلمان پر اگر ظاہر میں یہ نوبت نہیں ہے تو کم سے کم اللہ اس کے رسول کا حکم تو سامنے ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آدمی اس پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل میں جا رہے تھے تو ایک صاحب اور بھی ریل میں سوار ہوئے تو کہنے لگے کہ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جناب والا بھائی خنزیر کو کھانا منع ہے، اس لیے کہ خنزیر کو کھانے کی وجہ نہ کھانے کی وجہ اس میں یہ بری عادتیں ہوتی ہیں، لہذا اس وجہ سے منع کر دیا۔ تو کہنے لگا حضرت یہ کتا جو ہے کتا، اس سے شریعت کیوں روکتی ہے کہ اس کو گھر میں نہ پالو، اس کے ساتھ اس طرح سے انسیت نہ کرو؟ ہاں ضرورت کے اعتبار سے، چوکیداری کے اعتبار سے تو پالنے کی اجازت ہے، لیکن عام جانوروں کی طرح سے جیسے بکری پالتے ہیں ایسے کتا پالنا کیوں منع ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ ہمیں شریعت محمدیہ سے اس کی ممانعت ملی، شریعت محمدیہ سے اس کی ہمیں یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، ہمارے لیے یہی حکم آخری ہے، یہی حتمی ہمارے لیے جواب ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن کہنے حضرت پھر بھی آپ بتلائیں اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کی حکمت یہ ہے، دیکھو اگر کتے کو اٹھا کر دیکھا جائے کہ کتا اپنے مالک سے وفادار تو ہوتا ہے لیکن اپنوں سے وفادار نہیں ہوتا۔ اگر کتا اس کے سامنے کوئی اسی کی جنس کا دوسرا کتا آ جائے نا تو اس پہ غرانے لگتا ہے، بھونکنے لگتا ہے، صحیح ہے؟ اپنے مالک سے تو وفادار ہوتا ہے لیکن اپنے ہم جنس سے وفادار نہیں ہوتا، اپنوں سے وفاداری نہیں کرتا۔ کتا کتے کو کبھی برداشت نہیں کرتا، کتا کبھی کتے کو برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ حضرت حکمت سمجھا رہے ہیں تو یوں سمجھو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر یہ صفت نہ آ جائے کہ تم اپنے خاندان والوں کو برداشت نہ کرو،
اپنی برادری والوں کو برداشت نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر یہ صفت نہ آ جائے، کہنا ہاں اب سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ پھر حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی حتمی ہونا چاہیے، اور پھر کیا فرمایا؟ نہ کہ یہ پاگلوں والے جواب، سمجھ رہے بات؟ نہ یہ کہ یہ پاگلوں والے جواب، ان پاگلوں والے جواب سے تو تمہارے کو بہت سہمت ہو رہی ہے، ہاں تم سمجھ رہے ہو اچھا جواب دیا، کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس۔ یہ حکمت کا بھوت ہے، آدمی چاہتا ہے کہ جناب والا ہر حکم کے متعلق، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ شریعت نے ایک حکم بیان کر دیا، جتنا بیان کر دیا کافی ہے، نہ یہ کہ آدمی اس کے پیچھے پڑے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آ کر سوال کرنے لگا نا، حضرت میں جناب والا اگر ندی میں نہا رہا ہوں تو ندی میں نہاتے وقت میرا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ ندی میں نہاتے وقت میرا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ بھائی کہیں بھی یہ بیان نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے اجازت ہے ندی میں نہا سکتے ہو، لیکن اللہ کے حکم کو کیوں اس طرح سے جناب والا محدود کر کے اپنے اوپر سختیاں ڈال رہے ہو؟ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا نا بھائی ایک گائے ذبح کر لو، لیکن آ کر پوچھتے ہیں کیسی ہوگی، کیا ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، صفات کیسے ہوں گی، خوب سوال پہ سوال، اللہ بھی جواب دیتے چلے گئے۔ اور پھر صورتحال یہ تھی کہ جناب والا ایسی صفات والی گائے نہیں مل رہی علاقے میں، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قریب تک کہ یہ جانور ذبح کر ہی نہیں سکتے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ ایک گائے ایسی ملی تھی تو اس کے بیو پاری نے کہا تھا اس گائے کو سونے کے وزن کے بھاؤ بیچوں گا، سونے کے وزن کے بھاؤ بیچوں گا۔ تو اب کیا کرتے؟ اسی حساب سے جو اللہ کا حکم تھا بھائی ایک گائے لے کے ذبح کر دو کافی تھا، اپنے اوپر حکم کو سخت کرتے چلے گئے، سخت کرتے چلے گئے، اب یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ گائے ذبح کرنے کے قریب نہیں ہو رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہوئی، رحمت ہوئی، لیکن کتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا، کتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا۔ حالانکہ اللہ نے حکم فرما دیا اتنا کر لو، اللہ نے حکم فرما دیا بھائی حج کر لو کافی ہے، زندگی میں ایک بار کر لو، زندگی میں ایک بار کر لو، حج کافی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے کہ بھائی اگر میں ندی میں نہا رہا ہوں، دریا میں نہا رہا ہوں، تو میرا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا تمہارا چہرہ تمہارے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے کپڑے لے کر نہ بھاگ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تمہارے کپڑے، اب اللہ کا حکم ہے لیکن اس میں سختیوں پر سختیاں، سختیوں پر سختیاں۔ اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ انتہائی آسانیاں کی ہیں، انتہائی آسانیاں کی ہیں۔ پچھلی امت صدقہ نہیں کھا سکتی تھی، یہ امت صدقہ کھا سکتی ہے۔ عقیقہ گویا کہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے، گویا کہ وہ عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ امت کھا سکتی ہے۔ وہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، یہ امت کھا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اس امت پہ حلال نہیں تھی، اس امت پر حلال ہے۔ یہ اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی، کتنی آسانی، لیکن آدمی ان لایعنی باتوں میں اپنے آپ کو لگا کر اپنا وقت ضائع کرے، فضول بحث و مباحثے میں پڑے۔ میرا عزیزو، ابھی جیسے محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا، اب وہ جو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما پر جو حالات آئے تھے ان کے متعلق اس مہینے میں بہت بڑے بڑے قاضی پیدا ہو جائیں گے، اور وہ یزید کے متعلق حکم عدالت جاری کریں۔ سمجھ رہے بات؟ یزید کے متعلق حکم عدالت جاری کریں گے۔ ہاں بھائی امام صاحب یزید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے رات کو فون کر کے پوچھتے رہے کہ امام صاحب اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا؟ کیونکہ ہم لوگ کام پہ سے آنے کے بعد نیچے بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، آپس میں بات چیت چل رہی تھی تو اصحاب کہف کی بات چلی، تو ہم نے کہا کہ آپ کو فون کر کے پوچھ لیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اصحاب کہف کا کتا اور اس کا رنگ، علماء فرماتے ہیں آخرت کے اس کے متعلق کوئی سوال ہوگا، یا یزید کے متعلق سوال ہوگا، یزید فاسق تھا یا فاجر تھا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر سوال یہی کیا تھا
کہ حضرت یزید کے متعلق حکم ارشاد فرمائے، فاسق تھا یا فاجر تھا؟ حضرت نے فرمایا مجھے اپنے متعلق نہیں معلوم کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں تو نہیں کہ شفیع جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہے، اللہ کو کہیں ناراض تو نہیں کر رہا۔ مجھے اپنے متعلق نہیں معلوم کہ میں یہاں بیٹھ کے تمہیں کہہ دوں کہ میں پکا جنتی ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہوں۔ مجھے اپنے متعلق پتہ نہیں کہ میں فاسق ہوں یا فاجر، تو میں یزید کے متعلق کیا بیان کروں؟ مجھے اپنی فکر ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے کہ ہاں تم نے کیسی زندگی گزاری۔ سمجھ رہے بات؟ فرماتے ہیں کہ ایسی بحث کا کیا فائدہ؟ لا یعنی لا حاصل گفتگو تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جہاں کہیں ایسی باتیں آتی ہیں لا یعنی بیہودہ باتیں آتی ہیں، لا حاصل گفتگو آتی ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی کامیاب مومن ہیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا